میرے بھائیوں، تمنا رکھیے، ارادہ رکھیے پورے یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر، پورے محبت کے ساتھ، اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں، دیدار کروں، اسے مجھے توفیق عطا فرمائے اس کی۔ حج اور عمرہ کرنے کے لیے پیسوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ حج فرض ہے پیسے والوں کے اوپر۔ چپل سینے والے بھی حج کیے ہیں، جوتی سینے والے، ٹیلرنگ کا کام کرنے والے، حجامت کا کام کرنے والے، بال کاٹنے والے نائی، کپڑے دھونے والے جو دھوبی ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی گھر کی زیارت کی توفیق جب عطا فرمایا، ایک ایک روپیہ ہنڈی میں ڈالتے تھے، اللہ ایک ایک روپیہ ان سے جمع فرما کر ان لوگوں کو حج کی بھی توفیق عطا فرمایا، ان لوگوں کو عمرے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیا۔ ہمارے دل میں نیت تو ہو۔ حج فرض ہونے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے ایمان والا ہونا، مومن ہونا، مسلمان ہونا، اس کے بعد بالغ ہونا، بڑا آدمی ہو کے رہنا، اور عاقل رہنا، سمجھدار رہنا، مینٹل ہے، دماغ صحیح نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، پراپرٹیز ہے، خزانہ ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ جو بھی بندہ حج کرتا ہے، جو بھی بندہ عمرہ کرتا ہے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کرنے کے لیے جاتا ہے، حرمین شریفین کی زیارت کر کے آتا ہے، چاہے عمرے کے اوپر جائے، عمرے کے سفر میں جائے، حج کے سفر میں جائے، ہر سال وہ حج کے لیے جائے، ہر سال عمرے کے لیے جائے، کوئی بھی بندہ حج کرنے والا، بار بار عمرہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، اس کا شکر ہے کہ اللہ ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور اس کے گھر میں سجدہ کرنے کی بھی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کے دیدار کی اور زیارت کی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی زیارت کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی دعا ہے، آمین۔ ہر ایمان والے کا دل تڑپتا ہے کہ میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنا رب، جو ہمارا مالک ہے، خدا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی زیارت کرے، اس کے گھر کی زیارت کرے، اس کے گھر کے چکر لگائے، طواف کرے، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر، جہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کی زیارت کرے۔ ہر ایمان والے کی دل کی تمنا ہے۔ ایمان والا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں تمنا ہو کہ میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو دیکھوں، پیارے نبی کے پاس حاضر ہوں اور سلام عرض کروں، اور اللہ کے گھر کا دیدار کروں، اللہ کے گھر کے چکر لگاؤں، طواف کروں۔ اس کی خواہش، اس کا ارادہ، یہ جذبہ نہ ہو، ایسا کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، دیدار کروں، اس کا دل کبھی تڑپا نہیں۔ اگر کسی کے دل میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی، دل میں کبھی ارادہ نہیں ہوا، کبھی خیال نہیں آیا، کبھی سوچ بھی اس کی طرف اس انسان کا نہیں گیا، تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ایمان والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دل میں تمنا رکھیے، ارادہ رکھیے، عزم کر لیجئے، اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر، پورے محبت کے ساتھ، اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں، دیدار کروں، اسے مجھے توفیق عطا فرمائے اس کی۔ یا اللہ مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی توفیق عطا فرما،
پیارے نبی کے دربار میں پہنچ کر سلام عرض کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اللہ سے دل میں نیتیں کرتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ غریب سے غریب انسان کو بھی حج کی بھی توفیق عطا فرما سکتا ہے اور عمرے کی بھی توفیق عطا فرما سکتا ہے. حج اور عمرہ کرنے کے لیے پیسوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ حج فرض ہے پیسے والوں کے اوپر. حج فرض ہونے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے ایمان والا ہونا, مومن ہونا, مسلمان ہونا. اس کے بعد بالغ ہونا, بڑا آدمی ہو کے رہنا, اور عاقل رہنا, سمجھدار رہنا. مینٹل ہے, دماغ صحیح نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, پراپرٹیز ہے, خزانہ ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. عقل مند کے اوپر, ہوشیار کے اوپر, سمجھدار کے اوپر حج فرض ہے, پاگل کے اوپر حج فرض نہیں ہے. پیسے والا ہو, ایمان والا ہونا, عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا, مینٹل نہیں رہنا, اور بالغ ہونا, اور اس کے پاس پیسوں کا ہونا, دولت, یعنی یہاں سے لے کر کعبہ تک, مکہ تک جانے کے لیے, آنے کے لیے ٹکٹس کا پیسہ ہونا ضروری ہے. اس زمانے میں سواری ہوتے تھے, گھوڑے, اونٹ, جانوروں کے اوپر. اس کے بعد والے زمانے میں پانی کے ذریعے سے کشتی میں سوار ہوتے تھے, لوگ جاتے تھے اور آتے تھے. آج کے زمانے تو آسان ہے, 40 دن میں حج انسان کا پورا ہو جاتا ہے, عمرہ 15 دن میں پورا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں حج کے لیے 6 مہینے گزر جاتے تھے. حج کو گیا, ریٹرن آنے تک 6 مہینے گزر جاتے تھے. تو جانے کے لیے اور آنے کے لیے فلائٹس کے ٹکٹس کا, جانے آنے کے لیے خرچہ, کھانے پانی کا, کپڑوں کا, ضروریات کا. اور یہ بندہ حج کرنے کے لیے گیا, اپنے گھر میں بیوی ہے, بچے ہے, اولاد ہے, ماں باپ ہے, ان لوگوں کا خرچہ بھی گھر میں موجود ہے. اتنا پیسہ اگر بندے کے پاس ہے تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے. کروڑوں پتی کا ہونا کوئی ضروری نہیں. اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے جو اپنے پیسے سے جا کے آ سکتا ہے, ٹکٹ ہے, اور جتنے دن جائے گا آنے تک گھر میں بچوں کا گزارا ہو جائے گا. اتنا گولڈ ہے, اتنا سونا ہے, اتنا گھر میں خزانہ ہے کہ وہ بیچ دینے کے بعد جا بھی سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں, گھر میں خرچہ بھی نکل سکتا ہے. اس کے اوپر حج فرض ہے. اب ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہم میں سے کتنے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے. زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے, 1 مرتبہ, بار بار نہیں, 1 مرتبہ حج فرض ہے. حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ حج نہیں کرتا, اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے, بہت سارے وعید اس کے اوپر ہے. اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ جو بھی بندہ حج کرتا ہے, جو بھی بندہ عمرہ کرتا ہے, اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتا ہے, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کرنے کے لیے جاتا ہے, حرمین شریفین کی زیارت کر کے آتا ہے, چاہے عمرے کے اوپر جائے, عمرے کے سفر میں جائے, حج کے سفر میں جائے. میں کہتا ہوں ہر سال وہ حج کے لیے جائے, ہر سال عمرے کے لیے جائے. کوئی بھی بندہ حج کرنے والا, بار بار عمرہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوا, کیونکہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر وہ دولت حاصل کر کے آ رہا ہے. اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی. ڈائریکٹ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کر رہا ہے. وہ دولت حاصل کر کے آ رہا ہے جو بندہ عمرے پہ جا رہا ہے, حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. کعبے میں 1 نیکی کرنا 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر ثواب ہے. آج پیسے ہونے کے باوجود, دولت ہونے کے باوجود, مال ہونے کے باوجود صرف 40 دن حج کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. شادی ہوتے ہی فوراً بندہ ہنی مون کے لیے جاتا ہے. سمر ہالیڈیز جب آتے ہیں تو بندہ تاج محل, لال قلعہ, جامع مسجد, دہلی, کشمیر اور باہر کنٹریز, دبئی,
ادھر ادھر اپنے فیملی کو لے کر گھمانے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس کے دل میں اللہ کی اگر محبت ہوتی تو وہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتا، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتا. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہمارے دلوں میں کم ہے اللہ رسول کی محبت، اس لیے سمر ہالیڈیز آتے ہی اپنے بچوں کو لے کر ٹور کے لیے جاتے ہیں. اور جو بھی لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام پانے کے لیے، اپنے دماغ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ٹور کو جاتے ہیں، ان لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں اللہ کی قسم دنیا میں حرمین شریفین سے زیادہ، کعبے سے زیادہ، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ، مسجد نبوی سے زیادہ اس دنیا میں کوئی اور سکون کی جگہ نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھ لینا. آپ چیک کرنے کے جتنے بھی مشین ہیں چیک کر لیجئے. جو لوگ ساری دنیا گھومے ہیں ان لوگوں کو مکہ بھیجیے، مدینہ بھیجیے. جو دنیا کی جنت کشمیر کہتے ہیں، کشمیر بار بار جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، ان کو بھی ایک مرتبہ بھیجیے مدینہ اور مکہ. دو لوگ دبئی جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں، اور اوٹی جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں. دنیا کے جو خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جو لوگ جاتے ہیں، تاج محل لوگ گھوم کر آگے، لال قلعہ گھوم کر آگے، چار مینار گھوم کر آگے، جامع مسجد گھوم کر آگے، کشمیر گھوم کر آگے، اوٹی گھوم کر آگے، گوا گھوم کر آگے، اور جو دنیا کی خوبصورت جگہ ہیں، خوبصورت پلیسز ہیں، وہ سارے گھوم کر آگے. ان لوگوں کو ایک مرتبہ مکہ بھیجیے، مدینہ بھیجیے. وہ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے خدا کی قسم جتنا سکون ہمیں مکہ میں ملا، جتنا سکون ہمیں مدینہ میں ملا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ملا، اتنا سکون دنیا کے اور کسی جگہ میں انسان کو نہیں ملے گا. حقیقت اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ اللہ کی سب سے زیادہ رحمت کعبے کے اوپر برستی ہے. اللہ کا گھر جو کعبہ ہے، اللہ کا گھر جہاں بیت اللہ ہے، اللہ کی سب سے زیادہ رحمت وہاں پہ برستی ہے. کعبے کے بعد اللہ کی سب سے زیادہ رحمت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر برستی ہے. مسجد نبوی کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برستی ہے. اللہ سب سے زیادہ رحمت اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتا ہے. جو 50 ٹابلیٹس کھانے کے بعد بھی جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، 50 ڈاکٹرز کے چینج کرنے کے بعد، ایک ایک ڈاکٹر الگ الگ ٹابلیٹ لکھتا ہے، الگ الگ دوائی لکھتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی اس کو ایک مرتبہ مدینہ بھیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر بھیجیے. جس کا دل پتھر ہو چکا ہو، جس کے دل و دماغ میں سکون نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو ہمیشہ پریشان رہتا ہو، جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہو، جس بندے کو ٹابلیٹس کے استعمال کرنے کے بعد بھی، انجیکشنز کے لینے کے بعد بھی سکون کی نیند نہ آتی ہو، اس کو ایک مرتبہ مدینہ بھیجیے. جائیے مدینہ، دنیا والوں مدینہ جائیے. کسی ٹابلیٹ کی ضرورت نہیں، کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں. جو رحمت اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہار پر برستی ہے، وہ رحمت کا ایک ذرہ راگی کے دانے کے برابر بھی تیرے اوپر اگر گرے گی، پھر کسی ٹابلیٹس کی، انجیکشنز کی ضرورت نہیں ہے. سکون کی نیند آئے گی، آرام محسوس کرے گا انسان. دنیا والے سروے کرنے کے بعد بول رہے ہیں، دنیا دار گھوم کے آنے کے بعد بول رہے ہیں کہ ہم کو مکہ میں جتنا سکون محسوس ہوا، مدینے میں جتنا سکون ہمیں محسوس ہوا، جتنی ہمیں وہاں تسلی ملی، جتنی ہمیں وہاں پہ خوشیاں ملی، جتنا ہم کو وہاں پہ آرام ملا، دل کو تسلی ملی، دنیا کے اور کسی جگہ پہ، کسی مکان میں، کسی ایئر کنڈیشن میں اور کسی ٹورسٹ پلیس میں ہم کو وہ سکون نہیں ملا جو سکون مکے میں اور مدینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہمیں محسوس ہوا، ہمیں ملا ہے.
میرے بھائیوں نیت کر لیجئے حج اور عمرہ کرنے کی، حج اور عمرے کی نیت کر لیجئے۔ جو پیسے والے ہیں حج میں جائیے، اللہ کا گھر دیکھیے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہوئیے، جو پیغمبر محمد رسول اللہ ہمارے لیے قربانیاں دیے، جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک دین پہنچانے کے لیے پتھر کے مار کھائے، جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنے گھر میں 4 دن 5 دن 7 دن تک جن کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کے بعد سے فجر کی نماز تک صبح تک سجدے میں گر کر تمہارے لیے میرے لیے جو ہمیشہ دعاؤں میں رونے میں آنسو برسانے میں اللہ سے مانگنے میں جن کی زندگی گزری، جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے مار کھائے تمہارے لیے میرے لیے تمہارے تک میرے تک دین پہنچانے کے لیے، اس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے کی نیت کر لیجئے، وہاں پہ جانے کا ارادہ کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے ہم جائیں گے وہاں پہ ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیں گے، ہمیں پہچان لیں گے۔ میرے بھائیوں اپنا پیسہ، یہ جو لوگ ٹورسٹ پلیسز میں جاتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کم خرچہ نہیں کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے جوتیاں جو چپل ہے 10-10 ہزار کے چپل پہنتے ہیں، 5-5 ہزار کے چپل پہنتے ہیں، 25-25 ہزار 1-1 لاکھ روپیہ 2-2 لاکھ روپیہ کی گھڑیاں استعمال کرتے ہیں ہمارے مسلمان۔ ہر 2-3 مہینے میں ایک جوڑی چپل بدلتے ہیں، 5,000 10,000 کے جوتیاں چپل، 2-4 مہینے میں ایک مرتبہ 1,00,000 1.5 لاکھ کے واچ بدلتے ہیں۔ ارے تمہارے دل میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرے برابر بھی محبت ہوتی، آپ بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، بار بار اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے دیدار کے لیے آپ حاضر ہوتے۔ یہ سارے چیزیں نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے۔ نیت اگر ہوگی، دل میں ارادہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کروں، اگر دل میں تڑپ ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود پڑھتا ہو کثرت کے ساتھ بندہ، اور اللہ سے مانگتا ہو یا اللہ مجھے تیرے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما، دل میں اگر تمنا ہے تڑپ ہے، اللہ انہیں اپنے گھر کی زیارت کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اپنے گھر کے طواف اور چکر کے توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بھی اسے حاضری کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اگر دل میں ارادہ اور تمنا ہو۔ اگر ارادہ نہیں، تمنا نہیں، پیر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، تو آپ کے پاس کروڑوں کا پیسہ ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، آپ الٹا لٹک جائے حج کرنے کے لیے جانے کی، عمرہ کرنے کے لیے جانے کی، اللہ اگر تمہیں پسند نہیں کر لے گا، اپنے گھر کی زیارت کو بھی نہیں بلائے گا، آپ جا نہیں سکتے، عمرے کے لیے بھی آپ جا نہیں سکتے۔ ان کا پیسہ ہاسپٹلس میں لگے گا، ان کا پیسہ دواخانوں میں لگے گا، ان کا پیسہ کالجز میں لگے گا، ان کا پیسہ رشوت میں لگے گا، ان کا پیسہ ایکسیڈنٹوں میں لگے گا، ان کا پیسہ گاڑیوں کو برباد میں لگے گا، ان کا پیسہ فلاں فلاں جگہ لگے گا، ان کا پیسہ لوگ قرض لینے والے ڈبائیں گے، اس میں ان کا پیسہ برباد ہوگا، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے ان کا پیسہ اللہ جب تک ان کو پسند نہیں کر لے گا، جب تک ان کا پیسہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نہیں لگے گا۔ چپل سینے والے بھی حج کیے ہیں، جوتی سینے والے، ٹیلرنگ کا کام کرنے والے، حجامت کا کام کرنے والے، بال کاٹنے والے، نائی، کپڑے دھونے والے جو دھوبی ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی گھر کی زیارت کی توفیق جب عطا فرمایا، 1-1 روپیہ ہنڈی میں ڈالتے تھے، اللہ 1-1 روپیہ ان سے جمع فرما کر ان لوگوں کو حج کی بھی توفیق عطا فرمایا، ان لوگوں کو عمرے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیا۔ ہمارے دل میں نیت تو ہو۔ ایک مولانا صاحب کا بیان سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ ان کے استاد جی فرما رہے تھے، ان کے استاد جی کی جو بہن تھی، جو سسٹر تھی، وہ بہت غریب تھی، ذمہ داریاں زیادہ تھی، ان کے دل میں ارادہ تھا اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں، اللہ میں حج کرنا چاہتی ہوں،
اللہ میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، دیدار کرنا چاہتی ہوں، پیارے نبی کے در میں حاضر ہو کر سلام بولنا چاہتی ہوں۔ ایک ایک روپیہ ہنڈی میں ڈالتی تھی، ایک ایک روپیہ ڈالتی تھی، 2 روپیہ ڈالتی تھی، پیسے جمع کرتی تھی جتنے پیسے انہیں ملتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت عطا فرما دیا، اور وہ حج بھی کیے، خواب میں ان کے بھائی کو خواب میں آتے ہیں، حج بھی کیے، اللہ انہیں جنت بھی عطا فرما دیا، ان کے حق میں جنت کے فیصلے بھی فرما دیا۔ بہن تو حج کب کی ہے؟ تو حج کو گئی نہیں تھی، اور اللہ تجھے جنت بھی عطا فرمایا، حج کا ثواب بھی عطا فرما دیا، بات کیا ہے؟ بہن نے فرمایا بھائی میں ڈیلی جب بھی میرے پاس پیسے بچتے تھے، 1 روپیہ 2 روپیہ 8 آنے 4 آنے جتنے بھی ہنڈی میں ڈالتی تھی، جمع کرتی تھی، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے میرا دل تڑپتا تھا۔ جب میں اللہ کے پاس آ گیا، اللہ نے کہا میری بندی تیرے دل میں جو تمنا تھی، جو ارادہ تھا میرے گھر کی زیارت کے لیے، میں تیرے حق میں حج کا فیصلہ بھی فرما دیا، حج کا ثواب بھی عطا کیا، اور اس نیت کے بدلے میں تجھے جنت میں جگہ بھی عطا فرما دیا۔ حالانکہ حج نہیں کی تھی وہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کئی بندوں کو، اس امت میں سے کئی بندوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ حاجیوں آؤ جنت میں چلے جاؤ، بلائیں گے اللہ پاک۔ گنہگار بندے کھڑے ہوں گے، یا اللہ ہم نے حج نہیں کیا تھا، اللہ ہم تو گنہگار ہے، تو ہمیں حاجی بول کے بلا رہا ہے، اللہ ہم نے کبھی حج نہیں کیا، ہم نہ مکے کو گئے نہ مدینے کو گئے، حج کرنے کے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں تھے، اللہ تو ہمیں حاجی بول کے بلا رہا ہے، اور حاجی بول کے ہمیں تو حج کے بدلے میں جنت عطا کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک پوچھیں گے اے میرے بندو، جب حج کے لیے جماعتیں جاتے تھے، حج کے لیے قافلے جاتے تھے، لوگ جب حج کے لیے روانہ ہوتے تھے، تمہارے دل روتے تھے، تمہارے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، تم کہتے تھے یا اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم بھی حج کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم بھی حج کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تیرے گھر کی زیارت کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہم بھی چاہتے ہیں تیرے پیارے رسول کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کریں، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس خزانہ نہیں، ہمارے پاس جانے آنے کا خرچہ نہیں، مگر ہمارے دل روتے تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے ان آنسوؤں کی برکت سے، تمہارے اس نیت کے برکت سے تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرماتا ہوں، اور تمہیں حاجی بھی بناتا ہوں، اور اس حج کے بدلے میں، اس نیت کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ حج کی نیت کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے ہاتھ اٹھاؤ، نیت کرو بھائی، نیت کرو۔ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، پھلی بیچنے والے، مزدوری کرنے والے، رکشہ چلانے والے، کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، مزدوری کرنے والے، روزانہ 400-500 روپیہ کمانے والے، یہ حج بھی کیے، کئی لوگ عمرہ بھی کر آئے ہیں، کئی بار ایسے لوگ عمرہ کیے ہیں، ان کی دل کی تڑپ ہے، اللہ ان کو وہاں پہ بلاتا ہے، ان کی دل کی تڑپ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کے روزے کی زیارت کی انہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی ہنڈی بنا لو گھر میں، روزانہ 100 روپیہ ڈالو، 50 روپیہ ڈالو، 10 روپیہ ڈالو، اگر غریب سے غریب بندہ 1 روپیہ ہنڈی میں ڈال، میرے غریب بھائی 1 روپیہ ہنڈی میں ڈال، میری بہن 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ، جتنی طاقت ہے اپنے طاقت کے حساب سے ہنڈی مینٹین کیجئے، اس میں ڈالیے پیسہ۔ یا اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، حج کے لیے نیت کرتا ہوں، تیرے گھر کی زیارت کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پیارے نبی ہمارے پیغمبر
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए कुर्बानियां दिए हैं, हमारे लिए पत्थर के मार खाए हैं, हम तक दीन पहुंचाने के लिए भूखे रहे, हम तक दीन पहुंचाने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान किए, हम तक दीन पहुंचाने के लिए सर से पांव तक खून बहाए, हम तक दीन पहुंचाने के लिए इशा के बाद से फजर तक सजदे में जाकर हमारे लिए, हमें जन्नत में पहुंचाने के लिए जो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे हक में दुआ मांगते थे, उनकी जियारत करना चाहता हूँ, उनके दर में हाजिर होना चाहता हूँ, मदीना जाना चाहता हूँ। नियत करो, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आप हुंडी में डालते जाओ, रोज़ाना अल्लाह के सामने दुआ मांगते जाओ, 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह से मांगो। मैं शरत के साथ कहता हूँ 2 महीने, 3 महीने, 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह तुम्हें उम्रे की तौफीक अता फरमाएगा। कई लोग एक्सपीरियंस है, कई लोग वाक़ियात अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ पैसे वाले उम्रे के लिए जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अल्लाह गरीबों को भी हज की तौफीक अता फरमाता है, उम्रे की तौफीक अता फरमाता है। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक गरीब बंदा हाजिर हुआ। उसने कहा कि जुनैद बगदादी, मैं हज करना चाहता हूँ, सैयद हूँ, अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता हूँ, हज के लिए जाना चाहता हूँ। बगदाद का वाक़या है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अरे मैं भी फ़कीर हूँ, तू भी फ़कीर है, फ़कीर के पास आया है, फ़कीर के पास पैसे कहाँ होंगे। कहा कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। एक चांदी का सिक्का अपने जेब से निकालते हैं और उस फ़कीर को देते हैं, चल निकल हज के लिए, तेरा हज हो जाएगा। वो चांदी का सिक्का देखता है, एक सिक्के से मेरा हज हो जाएगा, अल्लाह के वली कह रहे हैं तेरा हज हो जाएगा, निकल। ठीक है, चांदी का सिक्का लिया और निकल पड़ा। ज़्यादा बोले तो उसका जो रेट है 500 रुपया होंगे, समझो आज के ज़माने के हिसाब से। 500 रुपया में हज कहाँ से होगा? 4-5 लाख रुपया की ज़रूरत है आज के ज़माने के हिसाब से हज करने के लिए। तो आज के ज़माने के हिसाब से 500 रुपया होंगे उस सिक्के के, समझो। तो 500 रुपया से हज कहाँ से करेगा? उसके दिल में तड़प थी, उसके दिल में पक्की नीयत थी, इरादा था, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत, तड़प, ख्वाहिश। वो गली से यूं मुड़ा निकला, वहाँ पे बहुत सारे जानवर, ऊंट, हज के लिए जाने वाला काफिला भी मौजूद था। कहा कि बंदे कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं हज को जाना चाहता हूँ, क्या है तेरे पास? एक सिक्का है बस। तो वहाँ पे एक लाश, एक जनाजा था, एक आदमी की मैयत थी। कहा कि जो मैयत है, ये जो बंदा इंतकाल हुआ है, ये लावारिस है, इसकी कोई औलाद नहीं, इसके कोई भाई नहीं, इसके कोई बहन नहीं, लावारिस है मगर करोड़ोंपति है, लावारिस है मगर दौलतमंद है, अभी इसका इंतकाल हो गया, इसका जनाजा भी रेडी है। उसने वसीयत किया कि जो मेरा माल है, मेरी दौलत है, मेरा पैसा है, मेरे प्रॉपर्टीज़ है, मेरा ये जो ज़मीनें हैं, मेरे जो बागात है और मेरे जो जानवर है, उस आदमी को दे देना जो आदमी पहले टाइम यानी फर्स्ट इस गली से गुजरता है, यानी इस मोहल्ले में जो पहले बार एंटर होता है, पहले टाइम पे जो सबसे पहले मेरे जनाजे के रखने के बाद, उसको ये माल दे देना, दौलत दे देना। जनाजा रखे हैं, पहली बार तू आया है, ये सारा माल तेरा है, इसने वसीयत किया, हम ये पूरा माल तुझे दे देते हैं। कुछ मिनटों में अल्लाह तबारक व तआला उसको करोड़ोंपति भी बना दिया, मालदार भी बना दिया, वो हज पे भी जाकर आ गया। ऐसे कई लोगों के वाक़यात मौजूद है जो गरीबी में जिंदगी गुजारने वाले थे। ऐसे कई लोगों के वाक़यात मौजूद है जिनकी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजरी, रोजाना 10 रुपया कमाने वाले, 100 रुपया कमाने वाले, 500 रुपया कमाने वाले। और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन लोगों को रोजाना खाने के लिए एक रोटी भी नहीं मिलती थी।
مگر ان کے دل میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ان کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی، ان کے دل میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کا جو جذبہ تھا، ان کے دل میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھنے کا جو جذبہ، جو ارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بار بار حج، بار بار عمرے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نواسے دو حسن اور حسین، 24 مرتبہ یعنی 24 ٹائمز 20 پر 4 مرتبہ وہ پیدل حج کیے ہیں، چل کر۔ پیدل حج کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے۔ پیدل جو بندہ حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایک قدم کے بدلے میں نیکی حرم کی 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی جو بندہ پیدل حج کے لیے جاتا ہے، ایک قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 70,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم کے اوپر 70,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ پیدل حج کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی مکروہ بھی نہیں ہے۔ اگر طاقت ہے، ہمت ہے، پیدل حج کر سکتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ حج کے لیے ایک سال پہلے نکلتے تھے، وہاں پہنچنے تک 1 سال ہو جاتا تھا۔ اس زمانے کے لوگ 6 مہینے پہلے نکلتے تھے، اونٹ کے اوپر جا کے آنے تک 6 مہینے ٹائم لگ جاتا تھا۔ آج ہم ان کو عمرہ اگر ہم کرنا چاہے 15 دن میں عمرہ ہو جاتا، 40 دن میں حج ہو جاتا۔ 15 دن اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اس زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ایسے تھے، 6 مہینے یہاں سے جانے اور آنے تک 6 مہینے گزر جاتے تھے، 1 سال گزر جاتا تھا، مگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں وہ لوگ بار بار عمرے کو جاتے تھے، بار بار حج کرتے تھے، پیدل چل کر جاتے تھے۔ حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نواسے 24 مرتبہ پیدل حج کیے۔ پیدل حج بولے تو آج کل جو فیشن بھی ہو گیا، سامنے 2 کیمرہ مین ہوں گے، لوگوں کے پھول کی برسات ہوگی، ہر قدم پہ ویڈیوز ہوں گے۔ یہ دکھلاوا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ انسٹاگرام میں فالوورز کو بڑھانے کے لیے، یوٹیوب میں فالوورز کے بڑھانے کے لیے، حج ایک عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے، حج ایک قدم بھی عبادت ہے۔ ایک قدم ڈال رہا ہے، اللہ اس کو 70,00,000 نیکی عطا فرما رہا ہے۔ دوسرا قدم ڈال رہا ہے، 70,00,000 نیکی اسے عطا فرما رہا ہے۔ آپ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، ویڈیو ڈال رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، دیکھو میرے پہ پھول برساؤ، ریاکاری ہوگی۔ آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھ دیے، نیکی کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اور سامنے والا ویڈیو بنا رہا ہے، دیکھو یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اس پہ پھول برساؤ، اس کا استقبال کرو نماز کے بعد فوراً۔ یہ تو ریا ہو گیا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ حج کو جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، لوگ بنا کے ویڈیوز ڈال رہے ہیں، لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر کو جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، بہت بڑی قربانی دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے ہمارے حق میں دعا فرما، تیرے قدم قدم پہ اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے بندے ہمارے حق میں دعا فرما، تیرے قدم قدم پہ اللہ کی رحمت تیرے اوپر برس رہی ہے، قدم قدم پہ تجھے نیکیاں مل رہی ہے، قدم قدم پہ اللہ تجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ اور پیارے حضور کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا ہمارا بھی، اس کا استقبال اگر کوئی کر رہے ہیں کہیں پہ، لوگ بنا کے ڈال رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ خود ایک یوٹیوب چینل بنا کر، انسٹا چینل بنا کر، کیمرہ مینز کو رکھ کر، یہاں پہنچا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، یہ جو دکھلاوا چل رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔
اور اس کو پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اللہ ان بھائیوں کو اور بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے. وہ ہماری ایک بہن بھی کوئی برقع پہن کے حج کے لیے نکلے تھی پیدل. حالانکہ اسلام کہتا ہے عورت کی جو آواز ہے وہ بھی ستر ہے، اور پورے فیشن کے برقعے پہن کر، ٹائٹ برقعے پہن کر، باڈی پوری ان کی نظر آ رہی، باڈی بلڈر کے جیسے دکھ رہے ہیں، اٹھے کٹے ہیں، آواز بھی دے رہے کہ میں یہاں پہنچی ہوں، ادھر پہنچی ہوں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اللہ اور اس کے رسول کو ایسا سفر پسند نہیں ہے. ان کو ثواب کی جگہ الٹا اللہ انہیں گناہ عطا فرمائیں گے. اللہ اور اس کے رسول ان سے ان کے قدم قدم پہ ناراض ہوں گے. عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے گزری، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے گزری، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے گزری، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے گزری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کی زندگی کیسی تھی. پوری زندگی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پوری زندگی کسی غیر محرم کی نگاہ ان کے اوپر نہیں پڑی. پوری زندگی کوئی غیر محرم ان کا چہرہ نہیں دیکھا. ان کا جنازہ بھی رات میں اٹھانے کو بولے تھے. پوری زندگی نامحرم کی نگاہ میرے چہرے کے اوپر نہیں پڑی. میرے جنازے کے اوپر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. رات میں میرا جنازہ اٹھانا، اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا. اسلام تو وہ ہے، اسلام تو پردے کی بات کرتا ہے. ٹائٹ برقعے پہن کر وائس دیتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں وہاں پہنچی ہوں، نامحرم لوگ آ رہے ہیں، فوٹوز اتر رہے ہیں، پھول برسا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی پیدل حج کرنا چاہتا ہے، پیدل عمرہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. ایک قدم پہ اللہ 7 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے. اگر ریاکاری کی نیت ہو، دکھلاوا کی نیت ہو، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب میں فالوورز بڑھانے کی نیت ہو، لوگوں سے پھول برسانے کی نیت ہو، لوگ مجھے پھول برسائیں گے، لوگ مجھے ویلکم کریں گے، لوگ میرے اوپر شال ڈالیں گے، میں سیلیبریٹی بنوں گا، اگر ایسی کسی کی نیت ہے، ایک ایک قدم پہ اللہ اسے گناہ عطا فرمائے گا. ثواب کے بدلے میں گناہ عطا فرمائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اس کو ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو اور مجھے اپنے گھر کی زیارت دیدار کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حج کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ اگر میں رہوں گا تو اگلے جمعہ ضرور حج کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ گزشتہ جمعہ بھی میں نہیں تھا. اگلے جمعہ ارادہ کروں گا آنے کی ضرور. میں زیادہ حیدرآباد میں رہ رہا ہوں، مکمل ادھر ہی شفٹ ہو گیا. صرف جمعہ بیان کے لیے آج صبح میں آیا، پھر کل نکل جا رہا ہوں حیدرآباد صرف جمعہ بیان کے لیے. انشاءاللہ نیت ہے، ارادہ ہے، اگلے جمعہ آنے کی کوشش کروں گا. حج کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to